ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی 4 بیویاں تھیں جن سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی بیویاں بھی اس پر جان چھڑکتی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ بیمار ہو گیا۔ شاہی حکیم بادشاہ کا علاج کرنے میں لگ گئے، لیکن بیماری تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ حکیموں نے جواب دے دیا، بادشاہ سلامت، آپ کا مرض لا علاج ہے، آپ کے پاس بس زندگی کے کچھ دن ہی بچے ہیں۔ بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ اس کی زندگی کا سفر ختم ہونے والا ہے اور زندگی کے بعد کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ بادشاہ کو ایک عجیب سا ڈر اور گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ موت کے بعد کے سفر پر اکیلے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی چوتھی بیوی کو بلایا جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ اکثر اسے بہت مہنگے تحفے، ہیرے جواہرات اور خوبصورت لباس بنوا کر دیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میں اب مرنے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ ہی مر جاؤ اور زندگی کے بعد کے اس سفر پر میرے ساتھ چلو۔ چوتھی بیوی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ بادشاہ کو تھوڑی مایوسی ہوئی، لیکن پھر اسے اپنی تیسری بیوی کا خیال آیا۔ وہ مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، وہ ضرور میرے ساتھ چلے گی۔ جب اس نے اپنی تیسری بیوی کو بلا کر پوچھا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میں ابھی مرنا نہیں چاہتی اور میں تمہاری موت کے بعد دوسری شادی بھی کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلی گئی۔ اب بادشاہ کچھ پریشان ہو گیا، لیکن ابھی بھی امید باقی تھی۔ اس کی دوسری بیوی نے ایک لمبا عرصہ اس کے ساتھ گزارا تھا۔ بڑے مشکل حالات میں اس نے بادشاہ کا ساتھ دیا تھا۔ بادشاہ کو امید تھی کہ اس مشکل گھڑی میں بھی وہ ضرور اس کا ساتھ دے گی۔ اس نے اپنی دوسری بیوی کو بلایا، اس سے بھی وہی سوال پوچھا۔ دوسری بیوی نے بھی معذرت کر لی، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، میں تمہارے جنازے اور کفن دفن کا انتظام اچھی طرح کر دوں گی اور آخری رسومات تک تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن میں تمہارے ساتھ مر نہیں سکتی۔ بادشاہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے کہ ایک آواز آئی، میں زندگی کے بعد کے سفر پر تمہارے ساتھ جاؤں گی اور آخر دم تک تمہارے ساتھ رہوں گی۔ بادشاہ نے دیکھا وہ اس کی پہلی بیوی تھی جس کا وہ بہت کم خیال رکھتا تھا، بہت کم وقت اسے دیتا تھا۔ بادشاہ کو اس کی بات سن کر بڑی پشیمانی ہوئی۔ میں نے اپنی زندگی میں تمہاری قدر نہیں کی، مجھے تم کو زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی۔ دوستو، کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس کہانی سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ چوتھی بیوی اصل میں ہمارا جسم ہے، ہماری باڈی ہے۔ ہم اس کی خوبصورتی کا، اس کو دلکش بنانے کا بہت اہتمام کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، اچھے اور مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، زیورات پہناتے ہیں، لیکن ہمارے مرتے ہی ہماری باڈی ڈیڈ باڈی بن جاتی ہے اور یہ سفر آخرت پر ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ہماری تیسری بیوی ہماری جائیداد ہے۔ ہم پوری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی سے اچھی گاڑی ہو، بڑے سے بڑا گھر ہو، مہنگی جیولری ہو، پلاٹس ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد سارا کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں جاتا، بلکہ سارا کچھ دوسروں کو مل جاتا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے بادشاہ کی تیسری بیوی دوسری شادی کر لیتی ہے۔ دوسری بیوی ہمارے دوست اور ہماری فیملی ہوتی ہے، ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ہم ان پر بہت بھروسہ کرتے ہیں اور وہ بھی ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے مرنے پر وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ بھی ہمارے لیے روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں اور ہمارے جنازے اور کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ دوستو، پہلی بیوی ہمارا عمل، ہمارا کردار ہے۔ جو کچھ بھی اچھا یا برا ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہ آخرت میں ہمارے ساتھ جاتا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اچھے اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو وہ اچھے اعمال روشنی بن کر، خوشی اور راحت بن کر آخرت کے سفر پر ہمارے ساتھ جائیں گے اور ہمارے مرنے کے بعد وہی ہمارے کام آئیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس لیے دوستو، اپنے ایکشنز، اپنے اعمال کا خیال رکھیں۔ جو عمل بھی آپ مسلسل کرتے رہیں وہ آپ کی عادت بن جائے گا، اور جس طرح کی عادتیں آپ کی ہوں گی وہی آپ کو بنائیں گی، آپ کی قسمت کو بنائیں گی۔ اچھے کام کریں گے تو اچھا پھل ملے گا، اس لیے اچھے کام کرتے رہیں، اچھے کاموں کو اپنی عادت بنائیں تاکہ وہ آخرت کے سفر پر آپ کا اچھا ساتھی بن جائیں۔